कुछ लोग इस रूह ज़मीं पर बहुत मुख्तसर अरसे के लिए आते हैं, लेकिन वो एक ऐसी तारीख सब्त करके जाते हैं कि रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए रहनुमाई का वसीला बन जाती है। इन्हीं लोगों में से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। कायद आज़म की असूल पसंदी दयानतदारी एक ज़रबल मिसल की हैसियत रखती है। बहुत से नौजवान उनकी दयानतदारी असूल पसंदी से वाकिफ़ नहीं, उन्हें उनकी ज़िंदगी का मुताला नहीं है। इसीलिए मैं देखता हूँ कि आज हमारी नई नस्ल के जो हीरोज़ हैं वो स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन हैं। जिस कौम का चेहरा इतना रोशन हो और उसके अंदर इतने हीरोज़ हों, तो ये उस कौम की बदकिस्मती होगी कि वो इन मसनूई हीरोज़ के पीछे अपनी तवानाइयाँ सर्फ कर दें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे ऐसे हीरोज़ हैं कि जिनकी सारी ज़िंदगी असूल पसंदी और दयानतदारी की एक रोशन मिसाल है। उनका एक एक लफ्ज़ सुनहरी हरूफ के अंदर लिखे जाने के काबिल है और उनका हर लफ्ज़ वो आम लफ्ज़ नहीं है बल्कि पावर वर्ड है। और पावर वर्ड्स वो हुआ करते हैं जिनके अंदर तवानाई, ताकत, हिम्मत, जुर्रत और फरासत हो। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खुशकिस्मती है कि उनका नाम मोहम्मद अली रखा गया, यानी इल्म फरासत, इल्म का शहर, फरासत का दरिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी निस्बत और जुर्रत, बहादरी, इस्तकामत वो हज़रत अली मुर्तज़ा से उन्हें मुस्तार ली है। तो ये उनके नाम की ये खूबी है कि उनके नाम के साथ दो ऐसी हस्तियों के नाम वाबस्ता हैं कि जिन्होंने तारीख के धारा मोड़ दिया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना असूल पसंदी की इंतहाओं पे हमें नज़र आते हैं। जब आखिर उनकी आखिरी दिन हैं ज़िंदगी के और बीमारी है, अलालत है, तो ज़ियारत में थे। तो एक रोज़ उनके मुआलिज ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना रोज़ बरोज़ कमज़ोर होते जा रहे हैं और उन्हें खाना पीना छोड़ दिया है और कोई चीज़ रग़बत से नहीं खाते। तो फातिमा जिन्ना ने उन्हें बताया कि इसकी एक सूरत है कि उनका एक खानसामा बम्बई में हुआ करता था, अगर वो मिल जाए तो इससे मसला हल हो सकता है। उसके खाने इनको बहुत मरगूब थे और वो बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने इस बात के लिए हर तरफ इस बात की खोज लगाया कि वो खानसामा कहाँ है। आखिर पता चला कि वो लायलपुर में है। उसका तमाम मशीनरी, हुकूमती मशीनरी ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम तर हरकत में आए और कुछ दिनों के बाद उस खानसामे को तलाश कर लिया गया। अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात से बिल्कुल कोई वास्ता नहीं, उन्हें पता नहीं है। उनके सामने खाना पेश किया गया उसका बनाया हुआ, तो उन्हें बड़े शौक से कहा। फातिमा जिन्ना ने कहा कि आज आपको खाना कैसा लगा? उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। किसने बनाया है? सारी तफसील बताई कि आपके बम्बे वाले खानसामे ने यह तैयार किया है। एकदम चौंक कर बोले वो यहाँ कहाँ से आ गया है? कहा वो फैसलाबाद लायलपुर था और लायलपुर से उसको यहाँ पर बुलवाया गया है। इस पर उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि इसके लिए जिन लोगों ने हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल किया है उनको मेरी नाराज़गी का मैसेज पहुंचा दीजिए और इसके तलाश करने पर जितने खर्च आया है वो मेरी ज़ाती आमदनी से अदा कीजिए। ये वो पैगाम था इस पाकिस्तान के बानी का, इस पाकिस्तान के आगे नस्लों को, कि जो कौमी वसाइल होते हैं वो कौमों के लिए होते हैं, ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं होते। इसी तरह
जब ज़ियारत में ही थे तो वो सख्त अलालत के दौरान हसन इस्फानी जो उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, वो आए। कायद आज़म बहुत कम लोगों से मिलते थे अलालत के दौरान, लेकिन जब वो आए तो इंतहाई मुसरत का इजहार किया और मुसरत में उन्होंने कहा, बातचीत होती रही। बातचीत में हसन इस्फानी ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि आपको बैरून मुल्क भेज दिया जाता, और ये ख्वाहिश जो है लियाकत अली खान ने भी जाहिर की कि आपको कुछ अरसे के लिए बाहर भेज दिया जाता है ताकि आप वहाँ से अच्छी तरह से इलाज करवा लें। तो महमूद अली जिन्ना ने इस बात का सख्ती से इनकार कर दिया कि मैं इसी मुल्क के वसाइल में रहकर इसी मुल्क में इलाज करवाऊंगा। और पता चला कि वो अजीम फातेह जो एक इस्लामी मुल्क का, सबसे बड़े इस्लामी मुल्क का बानी है, और उसके पास वसाइल, इस अभी नौमौलूद पाकिस्तान पर वो किसी किस्म का अपना बोझ नहीं डालना चाहते, और उसके तमाम तर अखराजात जो इलाज के हैं वो अपनी जेब से अदा हो रहे हैं। इस पर हसन इस्फानी फूट फूट कर रोने लगे कि ये कितने इस्तकामत है इस शख्स के अंदर कि ज़िंदगी की हो सकता है आखिरी सांसें हों, लेकिन ये बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। वो यही असूल पसंदी वो नौजवानों के अंदर भी देखना चाहते थे। उसी दौरान एक नर्स उनकी इलाज पर मामूर थी। उनको शदीद जो है जब बुखार हुआ तो टेम्परेचर उसने चेक किया, और चेक करने के बाद महमूद अली जिन्ना ने कहा कि मुझे बताइए कि इस वक्त टेम्परेचर क्या है। तो नर्स ने कहा कि मैं आपको नहीं बता सकती, मैं प्रॉपर चैनल यानी डॉक्टर को बताऊंगी, वो आपको बताएंगे। इस पर कायद आज़म महमूद अली जिन्ना बहुत खुश हुए कि जिस मुल्क में आप जैसे असूल पसंद बच्चे मौजूद हैं, मुझे आइंदा नस्लों के लिए इसके फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अलीगढ़ कॉलेज में थे तो वहाँ पे बहुत से मुस्लिम लीग MSF के तलबा भी उनके साथ गए हुए थे दौरे पर। तो अलीग्स ने कहा कि हम आपके साथ तस्वीर बनवाना चाहते हैं। तो महमूद अली जिन्ना ने बड़ी उन्हें इजाज़त दे दी, खुशी से इजाज़त दे दी कि हाँ ज़रूर तस्वीर बनवाइए। तो उनमें हमीद निज़ामी भी थे। उस वक्त इस्लामिया कॉलेज लाहौर में वो ज़ेर तालीम थे। तो हमीद निज़ामी, उन्होंने जब वो तस्वीर के लिए वो बना ली गई, जगह बना ली गई, कुर्सियाँ लगा ली गई, तो एक कुर्सी पर महमूद अली जिन्ना ने वहाँ हमीद निज़ामी साहब को बैठने के लिए कहा कि आप यहाँ पे बैठिए। हमीद निज़ामी साहब ने कहा नहीं नहीं, मैं तस्वीर नहीं बनाता, मैं वहाबी हूँ। वो इस बात पे बड़े मुताज्जिब हुए। जब फ़ोटो सेशन ख़त्म हो गया तो उन्हें हैरानी का इजहार किया कि क्या वाकई इतने मुतशद्दिद आदमी हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो मजाक में कह रहा था, असल में ये स्टेज अलीगढ़ियन का था, अलीग्स का था, जहाँ से वो अपना ग्रुप फ़ोटो बनवा रहे थे। मेरा ताल्लुक चूँकि इस्लामिया कॉलेज लाहौर से है, मेरा वहाँ पे उस ग्रुप फ़ोटो के अंदर होना मुनासिब नहीं था। तो कायद आज़म ने इस पर भी मुसरत का इजहार किया कि आपने अच्छे असूल पसंदी का मुजाहरा किया है। उन्हें अकरबा परवरी से कभी भी सरोकार नहीं रहा। भाई आता है, गवर्नर जनरल हैं, और एक रोज़ आकर कहता है उनके सेक्रेटरी को, अपना कार्ड थमाता है और उन्हें सेक्रेटरी को कहता है कि कायद आज़म से कहिए कि उनके भाई मिलने के लिए आए हैं। सेक्रेटरी कायद आज़म का उनका कार्ड लेकर कायद आज़म के पास जब पहुँचे तो कायद आज़म ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या इन्होंने पहले अपने आने की इतला दी हुई थी। सेक्रेटरी ने नफ़ी में जवाब दिया कि इन्होंने आने की इतला कोई नहीं दी थी। तो उन्होंने कहा कि उनसे माजरत की कहिए कि आइंदा जब भी आएँ वक्त लेकर आएँ, पहले वक्त लें और उसके बाद आएँ, क्योंकि मैंने वक्त दूसरे लोगों को दिया हुआ है, आपके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। सेक्रेटरी पलटने लगा, जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाना तो उसे वापस बुलवाया और वापस बुलवा कर कहा वापस आइए। वापस आए तो उनसे उनका कार्ड लिया, विजिटिंग कार्ड लिया, और कार्ड में से रेड पेन निकाला अपना, और उसमें से कार्ड के ऊपर से कायद आज़म गवर्नर जनरल का भाई, उस पर लकीर लगाई और कहा कि आप ओहदों का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाइए, इस पर सिर्फ अपना नाम लिखिए।
اور آپ جب بھی آئیں پہلے بتائیے. جب ان کو تھمایا گیا کارڈ تو وہ ان کی زندگی میں پھر دوبارہ ان سے ملنے کے لیے نہیں آئے. ان کی بیٹی، ان کی اکلوتی بیٹی دینا جناح، اس نے جب ایک پارسی نوجوان سے شادی کر لی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ تم اس نوجوان سے شادی نہ کرو، 10 کروڑ مسلمانوں سے، مسلمان لڑکوں میں سے کسی ایک کا بھی انتخاب کرو، میں تمہاری شادی کروا دیتا ہوں. جب وہ نہیں مانی تو پھر اس کو خدا حافظ کہہ دیا اور پھر زندگی بھر اس کو منی دکھایا. اس کا جب ایک خط آتا تھا تو اس کو پیاری بیٹی نہیں لکھتے تھے، بیگم واڑیا لکھا کرتے تھے. کہیں پہ ڈیئر ڈاٹر نہیں لکھا، میڈم واڑیا اس کو لکھا ہے. اور اس کے علاوہ جو باپ کی جو شفقت تھی وہ بھی اس میں موجود رہی، ان میں موجود رہی کہ اس کے کپڑے، ان کی گڑیا، ان کے بچپن کے کھلونے جو ہیں قائد اعظم محمد جناح نے ایک ٹرنک میں رکھوائے ہوئے تھے اور دور ایک کمرے میں رکھے ہوئے تھے. جب بھی اس کی یاد آتی تو وہ کھول لیتے، اسے دیکھ کر جب واپس آتے تو نمدیدہ ہوتے. لیکن اصول پسندی یہ ہے کہ اس سے کبھی ملاقات نہیں کی اور نہ ہی اسے کبھی یہ ظاہر ہونے دیا کہ میں اس قدر جو ہے بےتاب ہوں آپ سے. ان کا ابھی پاکستان بنے چند ہی ماہ ہوئے تھے تو تقریباً تو ان کا بھانجا شیری بائی کا بیٹا بمبئی سے کراچی آئے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ان سے پوچھا، صبح ناشتے پر گورنر جنرل ہاؤس میں ان سے ناشتے پر پوچھا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں یہاں وکالت کرنے آیا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو مناسب نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ مناسب کیوں نہیں ہوگا؟ انہیں اس لیے مناسب نہیں ہوگا کہ آپ گورنر جنرل کے بھانجے ہو، دوسرے وکلاء پر اثرات پڑیں گے، کیونکہ آپ جب جج کے سامنے جاؤ گے تو آپ کا انفلوئنس ہوگا کہ آپ گورنر جنرل کے بھانجے ہو اور اس میں انصاف میں رکاوٹ آ سکتی ہے. انہوں نے کہا اچھا میں کوئی ایسا ہے کہ میں کوئی ملازمت کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو اور بھی برا ہے کہ آپ دوسرے افسران کے درمیان اس بات کو اپنے آپ کو نمایاں کریں گے کہ میں گورنر جنرل کا بھانجا ہوں اور اس حیثیت سے وہ آپ سے اور مرغوم ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا میں کاروبار کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو اور بھی بری بات ہے کہ جب آپ کاروبار کریں گے، آپ جن افراد سے لین دین کریں گے تو ان پہ اپنے اثرات جماؤ گے، ان پہ اپنے تاثر جماؤ گے کہ میں گورنر جنرل کا بھانجا ہوں، لہٰذا وہ آپ کی اس کے زیادہ وہ آپ کے قریب آئیں گے اور دوسرے لوگوں پہ برے اثرات مرتب ہوں گے. انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس بمبئی چلے جائیں. اور پھر اکبر علی ایسے بمبئی گئے کہ وہ کبھی پاکستان دوبارہ نہیں آئے. یہ اصول تھے محمد علی جناح کے جو انہوں نے ساری زندگی اپنے پاس رکھے اور ان پہ عمل درآمد رہے. ایک موکل آیا ان کے پاس اور وہ کاغذوں کا بڑا ایک فائلیں اٹھائے ہوئے اور کہا کہ آپ یہ دیکھیے اور ان کو پڑھ کر مجھے اس کیس کے بارے میں رائے دیجیے. تو محمد علی جناح نے کہا کہ یہ اتنا بڑا جو فائلیں ہیں یہ ایسے نہیں دے سکی، ان کا پر ہاور کے حساب سے چارجز ہوتے ہیں. ان کا اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، میرے پاس تو صرف 10,000 ہیں، میں اتنے پیسے تو نہیں دے سکتا کہ اتنے سارے کاغذات کا معاوضہ. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ میں جو ہے آپ اس کو مجھے دیں اور یہاں اپنی رقم بھی جمع کروائیں. وہ شخص اپنے کاغذات تمام رقم دے کر چلا گیا. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کچھ دیر کے بعد جو واپس آیا، کچھ دنوں کے بعد، تو ان کو 10,000 میں سے 6,500 رکھ کر اس میں سے جو ہے اس میں سے تقریباً 6,500 اسے واپس دیتے ہیں 3,500 رکھ کر. انہوں نے کہا کہ آپ کے کیس پر مجھے اتنا ہی وقت صرف ہوا ہے، آپ کا جو خرچہ بنتا ہے وہ صرف 3,500 ہے. اس پر وہ شخص بڑا متعجب ہوا کہ میں نے تو آپ کے حوالے 10,000 کیے ہوئے تھے اور اگر آپ کو اور ضرورت ہے تو میں آپ کو اور بھی اس کا کوشش کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، بات پیسوں کی نہیں، بات اصول پسندی کی ہے. میں نے جتنا معاوضہ، انہوں نے کہا آپ نے پورے کاغذ پڑھ لیے؟ انہوں نے کہا پہلے پورے کاغذ پڑھ لیے ہیں اور انہی کے اندر میں نے اسی وقت کے اندر رپورٹ بھی لکھی ہے، لہٰذا آپ کا جو کل خرچہ بنتا ہے وہ تقریباً 3,500 بنتا ہے. یہ باقی اپنا 6,500 فائل
اور یہ رپورٹ اپنے پاس رکھیے، میں نے اس کے اندر اپنی رپورٹ درج کر لی ہے باریک بینی سے۔ تو وہ آخری دم تک یعنی اصول پسندی کا اس قدر پیکر رہے کہ ہر ایک جو ہے ان کو ایک مثالی طور پر انہیں دیکھا گیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک خاصیت یہ تھی کہ انہیں نوجوانوں سے بڑی امیدیں تھیں۔ بمبئی سے جب کراچی آ رہے تھے تو ایک دن ایک جگہ پہ ایک ریلوے اسٹیشن پر رکے تو وہاں آپ کے چاہنے والے بہت سے ہار لے کر وہاں پہ کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک 10 سال کا بچہ بھی ہے، وہ بھی ہار لے کے کھڑا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس بچے کی خاطر نیچے اترے اور اس کی گالوں پہ تھپکی دی اور اپنا سر نیچے کیا اور ہار اس نے جب پہنانے کی کوشش کی تو اس کو ہار پہنا۔ اس کے بعد اسے پوچھا کہ آپ یہاں پہ آپ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں آپ کو ملنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے ملنے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ مسلمانوں کے رہنما ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا شاباش، آپ کی سوچ جو ہے وہ قومی سوچ ہے، اور جس لوگوں کے اندر قومی سوچ ہوتی ہے وہ کبھی مار نہیں کھاتی۔ بدقسمتی آج یہ ہے کہ ہمارے اندر سے قومی سوچ مفقود ہو گئی ہے۔ قائد اعظم کے وہ سنہری اصول، وہ سنہری باتیں، وہ سنہری افعال ہم نے بھلا دیے ہیں۔ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کو اپنی پشت کے پیچھے لگا دیا ہے، جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں آپ کی تصویر کو سامنے لگانا چاہیے، کیونکہ وہ جس ملک کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی اس کے اصول ایسے سنہری اصول وہ دے کر گئے تھے کہ ہمیں شاید ان کے چہرے کو دیکھ کر ہمیں شرمندگی ہو اور ہم ان اصولوں پر کاربند ہو سکیں۔ 1930 کے اندر یاد رکھیں کہ 1930 کے اندر جب علامہ اقبال نے اس ملک کا تصور پیش کیا تھا خطبہ الہٰ کے اندر، مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے اندر، اور اس میں علامہ اقبال جو قلندر زماں ہیں، جو عاشق رسول ہیں، میرے مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ اس دھرتی کے اندر 2 بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کون ہیں، تو میرے نزدیک وہ جو اپنا میرا اسٹڈی ہے یا میری اپنی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق مجھے 2 بڑے عاشق اس دھرتی پہ نظر آتے ہیں، ایک حضرت علامہ اقبال اور دوسرے سید مہر علی شاہ۔ تو اس 1930 کے اس جلسے کے اندر جہاں پاکستان کا تصور پیش ہو رہا ہے، اس جلسے کے اندر علامہ اقبال اپنا خطبہ الہٰ دینے سے پہلے، آپ کو شاید یاد نہ ہو اور بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگا کہ اس کے اندر حفیظ جلندری بھی تھے، اور حفیظ جلندری نے جو کلام پڑھا تھا اپنے شاہنامہ اسلام سے، کیا کمال کلام تھا، کیا آنکھیں پرنم تھی، کیا لوگوں کے جذبات تھے، اور اس کلام کے بعد ایک ملک کا تصور پیش ہونے والا کلام تھا، سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوح انسانی۔ یعنی اس کے بعد وہ ایسی گداز فضا تھی، دل گداز کرنے والی فضا تھی کہ جس میں حفیظ جلندری یہ کلام ترنم کے ساتھ پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد علامہ اقبال نے خطبہ الہٰ ارشاد فرمایا تھا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے اندر، میں بہت سے نوجوانوں سے ملتا ہوں، مجھے شکایت ہے کہ ان کے ہاں اپنی زندگی کے مقاصد تو ہیں، اپنی زندگی کے لیے لائے عمل تو ہے، لیکن پاکستان کے لیے ان کے پاس کوئی لائے عمل نہیں مجھے دکھائی دیتا۔ وہ اپنے بارے میں تو بتاتے ہیں کہ میں مستقبل میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا، لیکن وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے۔ شاید ان کے اندر وہ قومی سوچ ہم ڈیولپ نہیں کر سکے، وہ قومی تاثر نہیں دے سکے۔ اس کی شاید بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے تمام تعلیمی نظام کو پرائیویٹائز کر دیا ہے، اپنی بھانت کی دکانیں کھول لی ہیں، ہر دکان کا اپنا ایک نعرہ ہے، ہر دکان کا اپنا ایک پہرا ہے، ہر دکان کا اپنا ایک موٹو ہے کہ تمہیں اتنے انجینئر بنا دیں گے، تمہیں اتنے ڈاکٹر بنا دیں گے، اتنے نمبر لے کر ہم جو ہے نا آپ کو بنا دیں گے، یہ 14 سوال آپ تیار کر لیں، آپ کو جو ہے میڈیکل کے اندر سیٹ مل جائے گی۔ یہ کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ قوموں کی تعمیر نہیں ہے، یہ نیشنلزم نہیں ہے۔ اس کے اندر ہمیں سوچنا ہے۔ مجھے اکثر وہ نوجوان گاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اچھا ہے وہ گانا چاہیے، لیکن مجھے اس سے ہے اے خدا کے وطن، اے جنا کے وطن۔ ہاں یہ خدا کا وطن ہے، خدا نے ہمیں دیا ہے،
خدا نے اس وطن کے ساتھ ہمیں بے شمار چیزیں بھی دی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ پہاڑ دیے ہیں، دریا دیے ہیں، سمندر دیے ہیں، نہریں دی ہیں، بندرگاہیں دی ہیں، ہیرے اور جواہرات کے خزانے دیے ہوئے ہیں، اعلیٰ ذہین لوگ دیے ہوئے ہیں، نوجوان نسل دی ہوئی ہے، طاقتور لوگ دیے ہوئے ہیں، محنتی کسان دیے ہوئے ہیں، رنگ برنگے کھیت دیے ہوئے ہیں، لہلاتے ہوئے کھیت دیے ہوئے ہیں، سونا اگلتے کھیت دیے ہوئے ہیں، اسے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوئی ہے۔ اور اے جناح کے وطن، یہ جناح کا وطن ہے، جناح نے ہمیں دیا تھا، اور آخری سانسوں میں بھی تک اس نے انہیں جناح کا پاکستان کا ہی خیال تھا۔ کاش ہم اسے اپنا وطن سمجھ لیتے، ہم صرف اسے جناح کا ہی نہ سمجھے نا، یہ ہمارا بھی وطن ہے، کیونکہ ہم نے اسے اپنا وطن نہیں سمجھا، ہم نے محض اس کا جناح کا وطن سمجھا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ ہم اس کو اپنا وطن سمجھتے تو ہمارا ریلوے کا نظام بہت ٹھیک ہوتا، دنیا کا مثالی نظام ہوتا، لیکن ہم نے صرف شاید سمجھا کہ یہ جناح کا وطن ہے۔ ہم نے اپنی پرائیویٹ بسوں کو ان کو اتنی ترقی دی کہ آج ہر طرف جو ہے پرائیویٹ بسیں ہی نظر آتی ہیں، لیکن ریلوے ہماری بالکل ویران ہوتی جا رہی ہے۔ ٹی سی ایس کا کھوکھا جو ہے وہ کروڑوں روپے کا بزنس کرتا ہے ایک چھوٹے سے شہر کے اندر، لیکن پاکستان ڈاک بالکل ویران پڑی ہوئی ہے۔ ہمارا پی آئی اے جو دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں سے ایک ایئر لائنز تھی، آج وہ مشکل سے دوچار ہے، اور جو پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں وہ نفع پہ ہیں، کروڑوں پہ ہیں۔ ہماری اسٹیل مل تباہ ہو گئی ہے، لیکن ہمارے ذاتی کارخانے کھربوں روپے کے منافع پہ ہیں۔ تو اس لیے کہ ہم نے اپنی چیزوں کا تو خیال رکھا، لیکن شاید اس پاکستان کو صرف جناح کا پاکستان ہی سمجھا، اپنا نہیں سمجھا، اور جن چیزوں کو اپنا سمجھا جاتا ہے ہم شاید ان کی دیکھ بھال بھی بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ قائد اعظم جب 5 سپٹمبر 1948 کو ان کو نمونیا کا اٹیک ہوا، تو وہ پچھلے 40 سال سے ہر روز مسلسل 14 گھنٹے کام کر رہے تھے، اور ان 40 سالوں میں سے پچھلے جو 10 سال تھے ان میں 14 گھنٹے کے بجائے وہ 18 گھنٹے پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے۔ اور 9 سپٹمبر کو ان کی آخری آواز جو تھی، جو بھرپور آواز جو سنائی دی تھی، اور شدید بخار کے دوران بھی ان کا جو آخری خیال تھا، جو آخری الفاظ تھے، وہ کشمیر کے بارے میں تھے، کہ کشمیر کے مشن والوں نے مجھ سے آج ملنے کا وقت لیا تھا، وہ کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں آئے۔ پھر یوں ہوا کہ 9 سپٹمبر کو فاطمہ ان کے جو معالج تھے انہیں بتا دیا تھا کہ قائد اعظم اب زیادہ دیر ہمیں موجود نہیں رہیں گے، لہٰذا دوسرے دن 10 تاریخ کو 3 بجے 3 ہیلی کاپٹر آئے اور وہ کوئٹہ ایئرپورٹ پر اترے۔ پھر وہ ماڑی کے لیے روانہ ہوئے۔ بالکل اس تمام چیزوں کو خفیہ رکھا گیا تھا تاکہ کسی پروٹوکول کے دوران، کسی دکم پیل کے دوران وقت ضائع نہ ہو جائے۔ جب قائد اعظم محمد جناح کراچی پہنچے تو تقریباً 9 بجے ان کے معالج نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو طاقت کا ایک انجیکشن لگا دیا ہے، اللہ بہتر کرے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن قائد اعظم محمد جناح کو شاید یہ اشارہ ہو گیا تھا، انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں بچوں گا۔ آخر 10:25 پر وہ شخص جس نے وہ عظیم فاتح، جس نے پوری ایک بڑی اسلامی ریاست کا مقدمہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ لڑا تھا، اور رخصت ہو گیا۔ آخری الفاظ تھے پاکستان کا، اللہ حافظ پاکستان، اللہ حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم محمد جناح کی جب نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے اندر ہزاروں افراد تھے، لاکھوں کا مجمع تھا، جس کے اندر انہوں نے بڑا پرتاثیر ایک جملہ کہا تھا کہ آج اورنگزیب کے بعد برصغیر کے سب سے بڑے مسلمانوں کو دفن کر رہے ہیں۔ دنیا کے پورے اخبارات نے قائد اعظم محمد جناح کی موت کے بارے میں خبریں شائع کی تھیں، اداریے لکھے، لیکن ڈیلی لنڈن نے ان پہ ایک مضمون لکھا تھا، اور اس مضمون کا ایک جملہ ان کی پوری زندگی کی عکاسی کرتا تھا: موت پہلی طاقت ہے جس سے مسٹر جناح نے
شکست قبول کی، اور وہ شخص آج کراچی میں آسودہ خاک ہے۔ اس کی دی ہوئی نشانی، اس کی دی ہوئی امانت پاکستان ہمارے پاس ہے، اور ہمارے کندھوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہے کہ اس کو ہم اپنا وطن سمجھیں اور اس کی دن رات خدمت کریں، اس کے لیے لائے عمل تیار کریں۔ جہاں ہماری زندگی کے، اپنی زندگی کے لیے بہت سے لائے عمل ہیں، بہت سے منصوبے ہیں، ان منصوبے سے اگر 2 منصوبے اپنے ہیں تو 3 منصوبے ہم پاکستان کے لیے بنائیں، تاکہ ملک خوش